أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين. قال رب انصرني بما كذبون. فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين. ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. سورة المؤمنون کا یہ دوسرا رکوع ہے جس کے بھی آپ کے سامنے تلاوت ہوئی. 10 آیتوں پر مشتمل اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ الصلاۃ والتسلیم کا واقعہ بیان فرمایا. یہاں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ جس مناسبت سے بیان کیا گیا ہے، جس بیک گراؤنڈ میں یہ قصہ آ رہا ہے، اس کی وضاحت کرنے سے پہلے یہ مناسب ہوگا کہ ہم پچھلی 22 آیتوں کا جائزہ لیں جو پہلے رکوع میں گزر چکی ہیں. پہلے رکوع کی جملہ 22 آیتوں میں آپ دیکھیں گے کہ شروع کی 11 آیتیں تو ایمان والوں کی جو کوالٹیز ہے، صفات ہے، ان کے تذکرے پر مشتمل ہے. آغاز ہوا قد افلح المؤمنون سے کہ بامراد ہیں، کامیاب ہیں اور اپنی منزل کو پانے والے ہیں وہ اہل ایمان. اس کے بعد صفات کا تذکرہ ہوا. الذین هم فی صلاتهم خاشعون، نماز کا تذکرہ ہوا. والذین هم عن اللغو معرضون، بیکار باتوں سے بچنے کی صفت کا تذکرہ ہوا. والذین هم للزکاة فاعلون، زکات کا تذکرہ یا تزکیہ نفس کا تذکرہ ہوا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے پاک دامنی کا تذکرہ کیا کہ بے حیائی سے بچنے والے. والذین هم لفروجهم حافظون، اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرنے والے، بے حیائی کے گناہوں میں نہ الجھنے والے. ہاں، شریعت نے جتنی اجازت دے رکھی ہے تو زندگی گزارنے کا جو جائز طریقہ
اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں اور رسولوں کے ذریعے سے انسانیت کو جو دیا اسی پر اکتفا کرنے والے. پھر والذین هم لعہدہم واماناتہم راعون، امانتوں کا تذکرہ اور وعدوں کا تذکرہ کہ جو اپنے وعدوں کا پاس و لحاظ کرتے ہیں، جو امانت میں خیانت نہیں کرتے. اور پھر اختتام پر اللہ تعالیٰ نے نماز کا اعادہ کیا والذین هم علی صلواتہم یحافظون، کہ جو نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. اور میں آپ کی خدمت میں رکھ چکا ہوں کہ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، یہ نماز کے اندرون کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جڑنے کے لیے، اس سے رشتہ ناتا اور اس سے لو لگانے کے لیے جو نماز پڑھتے ہیں، اور پھر ان کے اندر وہ جذبہ ہوتا ہے کہ یہ پروردگار کے دربار میں حاضر ہیں، تو لازمی بات ہے اس اعتقاد کے بعد اس جذبے کے بعد انسان کے اندر کیسی یکسوئی ہوگی، اس کو ہم خشوع کو کہتے ہیں. اور والذین هم علی صلواتہم یحافظون، نمازوں کی وہ حفاظت کرتے ہیں، یعنی اوقات کی حفاظت کرتے ہیں، قضا نہیں ہونے دیتے، جماعت کا اہتمام کرتے ہیں، اور آداب کی حفاظت کرتے ہیں، جو نماز کے آداب ہے، واجبات ہے، مستحبات ہے. یہاں تک کہ مفسرین نے نگاہوں تک کا تذکرہ کیا کہ جن کی نگاہیں نماز میں ادھر ادھر نہیں جاتی بلکہ مقام سجدے پر لگی رہتی ہیں. یہ پوری نماز کی حفاظت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اندرون اور بیرون دونوں نماز کا بیان فرمایا، اور ان دونوں کے درمیان ساری نیکیوں کا تذکرہ فرمایا اور ارشاد فرمایا یہ وہ بندے مومن ہیں جو اپنی منزل کو پانے والے ہیں، اور وہ منزل ہے جنت فردوس، جو جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے، اور اس کے وہ ایسے وارث ہوں گے کہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور اس جنت سے محروم ہونے کا اب اندیشہ ختم ہو جائے گا. یہ جنت اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کے لیے پیدا فرمائی جن بندوں کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا، اور مٹی سے پیدا کرنے کے بعد اب یہاں سے آپ 11 آیتیں دیکھیں گے، آیت نمبر 12 سے 22 تک، جس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق اور اپنی قدرت کا تذکرہ فرمایا کہ انسان کو کن 7 مرحلوں میں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا. ان 7 مرحلوں کے تذکرے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگرچہ کہ خمیر ابن آدم کا مٹی سے اٹھا ہے، لیکن سلسلہ چلا ایک بوند سے، جو کہ پہلے ایک جوک کی شکل میں جسم کو چپک جانے اور جسم سے لٹک جانے والے کیڑے کی گویا شکل میں وہ نمایاں ہوتا ہے. پھر اس کے بعد گوشت کی ایک لوتھڑے، اور گوشت کے ایک لوتھڑے کے بعد پھر اس کے اندر ہڈی پیدا ہوتی ہے، اور ہڈی کے بعد پھر گوشت پوست، اور پھر اس کے بعد سے وہ پورا ایک انسان، کامل انسان بن کر جس کے آنکھ، کان، ناک اور جس کی پوری صلاحیتیں اللہ تعالیٰ عنایت فرما دیتا ہے، وہ پوری صلاحیتوں کے ساتھ اس دنیا میں آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کس انداز میں پیدا فرماتا ہے اس کا میں تذکرہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی نشانیاں ہیں. اور آخر میں فرمایا تبارک اللہ احسن الخالقین، کہ بہترین پیدا کرنے والے کی ذات بہت ہی بابرکت ہے، وہ خیر کا منبع ہے، برکتوں کا منبع ہے، وہاں سے خیر نکلتا ہے، وہاں سے خیر صادر ہوتا ہے. پھر تم زندگی لے کر، اپنا وجود لے کر، اپنی آئیڈینٹی لے کر، اپنی خواہشات لے کر، اپنی تمنائیں لے کر، اپنے عزائم لے کر دنیا میں رونما ہوتے ہو، کھڑے ہو جاتے ہو، چلتے پھرتے ہو، نوجوان ہو جاتے ہو، حالات کو قابو میں کر لیتے ہو، اور پھر تم لیڈرشپ کرتے ہو، حکومت کرتے ہو، تجارت کرتے ہو، اور ساری اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرتے ہو. لیکن ہوتا کیا ہے؟ پھر ارشاد فرمایا دھیرے دھیرے پھر وہی کمزوری، ویرانہ سالی، اور ثم انکم بعد ذلک لمیتون، ایک وقت آنے کے بعد پھر تم اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہو. یاد رکھو کہ اس دنیا سے رخصت ہونا یہ تمہاری زندگی کا آخری سفر نہیں ہے، بلکہ یہ آخرت کی پہلی منزل ہے. ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر قیامت ہوگی اور تم کو برپا کیا جائے گا، تم کو کھڑا کیا جائے گا. تو قیامت کے سلسلے میں شک و شبے میں مبتلا نہ ہو. یہ وہ پروردگار کا اعلان ہے جس نے تمہارے اوپر آسمان کو تانا
اور جس کا عالم یہ کہ وہ تمہارے اوپر پانی برساتا ہے اور جتنی ضرورت ہوتی ہے وہ پانی کو زمین میں جاگزی کرتا ہے، وہ چاہے تو تم کو پانی سے محروم کر دے، لیکن وہ تمہارے ساتھ ربوبیت کا معاملہ فرماتا ہے، تمہاری ضروریات کو پورا کرتا ہے، اور وہی پانی جس سے کہ تمہارے باغات پیدا ہوتے ہیں، وہی پانی جس سے کہ تمہارے کھیت، وہی پانی جس سے تمہارے کھلیان، یہ سب چیزیں پلتی ہیں، پروان چڑھتی ہیں، جس سے تم کو کھانے پینے کے لیے غلے بھی ملتے ہیں، جس سے تم کو کھانے پینے کے لیے پھل اور میوے بھی ملتے ہیں، اور انہی میں ایک درخت ہے جو بہت ہی بابرکت ہے جس کو زیتون کا درخت کہتے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ اس کا تیل بھی تمہارے لیے بہت کام کا ہے، اور وہ پھل خود کھانے والوں کے لیے بڑا ہی لذیذ ہے، مفید ہے، اور زیتون کی جو اہمیت ہے اس کا تذکرہ ہو چکا۔ ان لکم فی الانعام لعبرۃ، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے جانوروں میں بھی بڑی نشانی ہے کہ ان کا دودھ ہم تمہارے لیے کیسے ایک پینے کے لیے مشروب بنا کر عطا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بڑی تمہارے لیے اس میں منفعتیں ہیں، وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور ان جانوروں میں سے بعضوں کو تم کھاتے بھی ہو۔ لازمی بات ہے کہ انسان بعض جانوروں کا گوشت استعمال کرتا ہے، اور بعض جانور سواری کے لیے ہے، بعض جانور بوجھ اٹھانے کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف جانوروں میں مختلف صلاحیتیں رکھی جن سے انسان فائدہ اٹھاتا رہتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ نے سواری کا تذکرہ کیا تو فرمایا وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، دیکھو اسی طرح کشتی پر بھی تم سوار ہوتے ہو، اور اب جانتے ہیں کہ کشتی یہ جہاں انسانوں کو دریا پار کرنے میں معاون بنتی ہے، وہیں ہمارا سامان منتقل ہوتا ہے۔ آج تک بڑی مقدار میں انہی کشتیوں کے ذریعے جو بڑے بڑے پانی کے جہاز چلتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ آج تک جو پیٹرول منتقل ہو رہا ہے ایک ملک سے دوسرے ملک تک، وہ کشتیوں ہی کے ذریعے سے ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ کشتی بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہے۔ تو میں عرض کر چکا ہوں کہ کشتی جو ہوتی ہے پانی میں چلنے والی سواری، اس کے اندر بڑی نشانیاں ہیں، جن میں سے اہم کی نشانی کہ پانی جس میں آپ اترے تو ڈوبتے چلے جائیں، پانی جس میں آپ ایک پتھر کا ٹکڑا ڈالیں، ایک لوہے کا ٹکڑا ڈالیں 1 کلو 2 کلو کا، تو وہ ڈوبتا چلا جائے، لیکن اسی پانی پر آپ کشتی چلاتے ہیں، اور اس کشتی پر منو اور کرو لوہا لاد کر آپ لے جاتے ہیں، اور کتنے گیلینز پیٹرول اس میں بھر بھر کے آپ منتقل کرتے ہیں، اور کشتی آپ چلاتے ہیں، اور اس پر بلڈنگیں ہوتی ہیں، 5 منزلیں بلڈنگیں بنی ہوئی کشتی پر، جس پہ 3-3.5 ہزار کا اسٹاف ہے، اور جس پر کنٹل سامان ہے، ٹن سامان ہے۔ یہ کشتی چلی جا رہی ہے پانی میں، کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے کہ اس نے تمہارے لیے یہ انتظام کیا۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ یہ کشتی جب چلتی ہے تو بہت لوگ خوش رہتے ہیں۔ اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 2 مقام پر فرمایا، وَإِذَا جَرَيْنَ بِهِمْ، جب وہ لے کر ان کو چلتی ہے اور ہوا بڑی سازگار ہے، حالات بڑے اچھے ہیں، تو لوگ خوش ہیں، کشتی میں کھیل کود ہو رہا ہے، اور آج کل تو پورے کلب ہوتے ہیں، سب کچھ چل رہا، لیکن جہاں موجیں آنے لگی وَظَنُّوا أَنَّهُ مُحِيطَ بِهِمْ، اور ڈر ہوا کہ گھیر لیے گئے ہم، دعوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، تو اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، اللہ کے سوا کوئی بچا نہیں سکتا۔ تو کشتی کی ایک نشانی یہ ہے کہ جب امیدیں کٹ جاتی ہیں ساری چیزوں سے تو انسان اللہ سے جڑ جاتا ہے، اور پھر یہ زندگی کی کشتی بھی سر چلتی ہے، اور جب کبھی بھور میں پھنستی ہے تو ان کو بس اللہ یاد آتا ہے، بیماری کے ذریعے، حادثات کے ذریعے، مصیبتوں کے ذریعے، مختلف آزمائشوں میں جب انسان پھنستا ہے تو صرف اور صرف اللہ کو یاد کرتا ہے، یہ بھی ایک نشانی ہے۔ اور تیسری نشانی کشتی کی یہ ہے کہ یہ پوری انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے کشتی کے ذریعے سے نجات دی، اسی کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا۔ یہ ہے مناسبت حضرت نوح علیہ السلام کے قصے کی، کہ آج یہ جو دنیا آباد ہے، اور کرۂ ارضی پر، اس گلوب پر جو انسان کی چہل پہل ہے، سرگرمیاں ہیں، خوبصورتیاں ہیں،
اور یہ ساری تقاریب ہے، شور ہے، ہنگامہ ہے، یہ سب رہین منت ہے، نتیجہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کے سفینے کا۔ اگر وہ کشتی نہ ہوتی، وہ سفینہ نہ ہوتا تو آج دنیا کچھ نہ ہوتی، ختم ہو گئی ہوتی، قبرستان بنی ہوئی ہوتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پوری انسانیت کی اصل کو، جڑ کو ایک کشتی کے ذریعے سے بچایا۔ یہ بھی ایک بہت زبردست نشانی ہے، اور سارے آسمانی صحیفے اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ اس کشتی کے ذریعے سے کنبہ انسانی بچا، اور یہ آسمانی صحیفے تو دیتے ہی ہیں گواہی۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے کہ آج جو ہماری تاریخ اور تاریخ کی جو سائنس ہے، تاریخ پہ جو ریسرچ ہوتا ہے، وہ ریسرچ بھی بتاتا ہے کہ یہ ہمارا کرۂ ارضی ایک عالمگیر سیلاب سے گزر چکا ہے۔ یہ جو تحقیقات ہو رہی ہیں، اور اس کی وجہ سے بعض ایسی عجیب و غریب چیزیں مل رہی ہیں جو بہت حیرت انگیز ہے، وہ یہ کہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر جو برف پگھل رہی ہے، اور جو ایک گلوبل وارمنگ دی جا رہی ہے جس کے خطرناک نتائج برآمد ہو سکتے کہہ رہے ہیں، اور جس کی وجہ سے سمندر کی سطح بڑھ سکتی ہے، جس کی وجہ سے دنیا کے 500 بڑے شہروں کو خطرہ ہے، یہ سب کچھ جو آپ کے سائنسدان کہہ رہے ہیں۔ تو جو برف پگھل رہی ہے پہاڑوں کی چوٹیوں پر، ہمالیہ جیسے پہاڑوں کی چوٹیوں پر، تو اس پگھلتی ہوئی برف سے جو مجسمے برآمد ہو رہے ہیں، جو جسم برآمد ہو رہے ہیں، وہ آبی مخلوق کے ہیں، یعنی سمندر کی مخلوق کے ہیں، پانی کی مخلوق کے ہیں، مچھلی ٹائپ چیزوں کے۔ یہ چیزیں لازمی بات ہے ان کے پیر نہیں ہیں، یہ تو تیرتی تھی، تو یہ چیزیں پہاڑوں کی چوٹیوں تک کیسی پہنچی؟ یہ ایک میں مثال دے رہا ہوں جس کی بنیاد پر سائنسدانوں کی رائے یہ ہے کہ ایک عالمگیر سیلاب آیا تھا، یا پوری دنیا ڈوبی ہوئی تھی کسی وجہ سے پانی میں، جس کی وجہ سے پہاڑ کی چوٹیوں تک مگرمچھ اور مچھلی ٹائپ چیزیں پہنچ سکی، اور وہاں وہ مر گئی، اور پھر اس کے بعد ان پر برف جم گئی تو ان کا جسم، ان کا ڈھانچہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا۔ یہ تحقیق چل رہی، یہ پتہ یہ چلا کہ آج کی سائنس بھی گواہی دیتی ہے، اور آج کی سائنس بھی بتاتی ہے کہ ایک عالمگیر طوفان آیا تھا، پوری دنیا میں ایک سیلاب آیا تھا، جس کی وجہ سے ساری کی ساری دنیا جل تھل ہو گئی تھی۔ اس وقت اگر کوئی بچا تو وہ جو حضرت نوح علیہ السلام کے سفینے میں سوار تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے، لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور بے شک ہم نے بھیجا تھا نوح کو ان کی قوم کی طرف۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما بین آدم و نوح 10 قرون، کہ حضرت آدم اور حضرت نوح کے درمیان 10 قرنیں رہی۔ قرن عربی میں 2 چیزوں کے لیے کہا جاتا ہے، یا تو صدی جس کو آپ سنچری کہتے ہیں 100 سال، یا پھر نسل جنریشن، دونوں کے لیے قرن کا لفظ آتا ہے۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم جو بیان کیا گیا وہ یہ کہ یا تو 10 صدیوں کے بعد، یعنی 1000 سال کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ تھا، یا پھر یہ 10 نسلوں کے بعد۔ یاد رکھیے اس زمانے میں نسلوں کی عمر 60 سال 65 سال نہیں ہوتی تھی، اس زمانے میں ایک نسل کی عمر 800 900 1000 سال ہوا کرتی تھی۔ لہذا ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے اس حدیث کا کہ حضرت آدم اور حضرت نوح کے درمیان جو گیپ ہے 10 نسلوں کا، اور 10 نسلوں کو آپ 700 800 سالوں سے بڑھا دے لیں تو گویا 7-8 ہزار سال بعد، دونوں بھی ممکن ہو سکتے ہیں، کوئی بعید نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جب اس روئے زمین پر پھیلے گئے تو آپ جانتے ہیں کہ بڑی برائی پھیل چکی تھی، اور یہ بھی حدیث صحیح میں آیا ہے کہ دھیرے دھیرے انسان کیسے بگڑ گئے تھے۔ اس کی مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ نے چند بتوں کا تذکرہ فرمایا، نصر، یعوق، ود، تو فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دراصل نیک لوگ تھے جن کے مرنے کے بعد ان کی یادگاریں قائم کی گئیں، اور ان یادگاروں میں دھیرے دھیرے تقدس پیدا ہوتا چلا گیا، اور پھر وہ یادگاریں دھیرے دھیرے پوجی جانے لگی، ان کی پوجا ہونے لگی، اور لوگوں کے اندر شرک پیدا ہو گیا۔ بہت تفصیلی حدیث ہے، آپ نے اس کو سنا ہوگا کہ پہلے یادگار کے طور پہ ابلیس نے کہا ہے ایک ان کا بت بنا دو، اسٹیچو بنا دو،
اور اس کو کہیں نصب کر دو، کھڑا کر دو، وہ آپ دیکھتے ہی رہتے ہیں ہندوستان میں، یہ بالکل عام چیز ہے، ہر چورستے پہ ایک صاحب کھڑے ہوئے ہیں. تو یہ ایک کلچر پیدا کیا. دھیرے دھیرے 100 سال 200 سال گزرے تو کہا ان کو ہار پہنایا کرو، سالانہ جشن کرو. پھر اسے دھیرے دھیرے کہا گیا ان کا احترام کرو، ان کے اوپر بلا وجہ پرندے ہٹتے رہتے ہیں، کوئی شیڈ بناؤ، کوئی مندر بناؤ. بعد میں ان کے اندر تقدس اور تقدس آگے بڑھ کر عبادت، اور عبادت کے بعد ایسا شرک پیدا ہوا کہ اللہ کو بلا دیا، غیر اللہ میں گم ہو گئے. اس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا تو فقال، آپ نے فرمایا یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. توحید کی دعوت دی اور فرمایا افلا تتقون، کیا تم اللہ کے غضب سے نہیں بچنا چاہتے؟ کہ شرک پر اس کا غضب نازل ہوتا ہے، اور شرک پر ایسا غضب نازل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود یہ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ ان کا شرک ایسا شرک ہے کہ اس بات کا امکان ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ پڑے، یا زمین کا سینہ چیر جائے، یہ زمین میں سما جائے، یا پہاڑ ان پر گر کر ریزہ ریزہ ہو جائے. اتنا بڑا یہ جرم ہے. انداؤ رحمانی والا تھا، رحمان کے ساتھ شریک کرتے ہو جس نے پیدا کیا. سب سے گندا گناہ، ناپسندیدہ گناہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا اس روئے زمین پر ظلم ہے، سب سے بڑا ظلم، سب سے بڑا گناہ. وہ گناہ کبیرہ ہے جو جب تک کہ بندہ توحید نہ قبول کرے اور توبہ کر کے اللہ کی توحید کا احترام نہ کر لے، اس وقت تک اس کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرماتا. جو شرک پر مرتا ہے اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا کہ ہمیشہ ہمیشہ اس کو جہنم میں رہنا ہے. اس کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی رعایت نہیں فرمائی. تو فرمایا افلا تتقون، اللہ کے غضب سے نہیں بچنا چاہتے، اللہ کے غضب سے بچو. لہذا حضرت نوح علیہ السلام کی جو دعوت تھی، اس دعوت کی پہلی بنیاد، جیسے کہ سارے نبیوں کی دعوت کی بنیاد رہی، وہ توحید باری تعالیٰ، اللہ کی توحید کی طرف حضرت نوح علیہ السلام نے دعوت دی. یہاں پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ما لکم من الہ غیرہ، کہ نہیں ہے کوئی معبود اللہ تعالیٰ سے ہٹ کے. الہ الوہیت، کیونکہ شرک فی ربوبیت، شرک فی الوہیت، یہ اس کی وضاحت تھوڑی سی ذہن میں ہم رکھیں کہ اللہ کی صفات میں جب ہم کسی کو شریک کر جاتے ہیں، کہ کسی کو یہ سمجھ لیا کہ وہ مرض میں شفا دے سکتا ہے، کسی کے بارے میں تصور کر لیا کہ وہ دولت دے سکتا ہے، کسی کے بارے میں سمجھ لیا کہ وہ ہمارے مقاصد میں کامیابی عطا کر سکتا ہے، جو شادی اٹکی ہوئی ہے تو وہ شادی کرا سکتا ہے، دکان نہیں چل رہی تو دکان چلا سکتا ہے، غیب سے کچھ دے سکتا ہے. یہ شرک فی ربوبیت ہے. یہ شرک فی ربوبیت جب کسی انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے تو یہ چیز اس کو شرک فی الوہیت تک لے جاتی ہے کہ اللہ کی ذات میں بھی پھر وہ نعوذ باللہ شرک کرنے لگتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے بنیاد واضح کر دی ما لکم من الہ غیرہ، کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں. تم اس شرک سے باز آ جاؤ. حضرت نوح علیہ السلام نے شرک سے روکا تو لازمی بات ہے حضرت نوح علیہ السلام کی مختلف تقریریں ہوتی رہی، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مختلف مقامات پہ اس کا تذکرہ فرمایا. حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ آپ یقین کریں کہ قرآن مجید میں 80 آیتوں پر مشتمل ہے. 80 آیتیں ہیں جملہ جو قرآن پاک میں حضرت نوح علیہ السلام کے قصے کا تذکرہ کرتی ہیں، اور 12 مقامات ہیں قرآن پاک کے جہاں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر آیا. 12 مقامات. تو حضرت نوح علیہ السلام کا خطاب بڑا طویل رہا، وعظ و نصیحت کا سلسلہ دراز رہا. یہاں بہت اختصار کے ساتھ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے مختلف انداز میں ان کو بات سمجھائی، مجلسوں میں جمع کیا، بات سمجھائی، تنہائیوں میں تشریف لے گئے، بات سمجھائی. ہر موقع کا حضرت نوح علیہ السلام نے استفادہ کیا، ہر موقع پہ ان کو بات سمجھانے کی کوشش کی، جس کا تذکرہ سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام خود اللہ تعالیٰ سے التجا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مولا میں نے ان کو تنہائیوں میں سمجھایا، میں نے ان کو مجلسوں میں سمجھایا، میں نے کھلم کھلا سمجھایا، میں نے مخفی انداز میں سمجھایا، کوئی موقع ہاتھ سے میں نے جانے نہیں دیا، لیکن یہ بات نہیں سمجھتے. لہذا اب سالوں گزرتے چلے جا رہے ہیں. روایتوں میں آتا ہے کہ سارے نبیوں کی طرح حضرت نوح علیہ السلام بھی 40 سال کی عمر میں رسالت سے نوازے گئے، بعثت ہوئی آپ کی، آپ رسول و نبی بنائے گئے.
اور میں بار بار کہہ رہا ہوں نبی و رسول کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام باضابطہ رسول ہیں، نبی تو ہے ہی نہیں، اس پہ تو خیر نبی تو پہلا مرحلہ ہے، اس کے بعد کا مرحلہ رسالت کا وہ بھی حضرت نوح علیہ السلام کو دیا گیا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے جب خوب سمجھایا تو سب سے پہلے جنہوں نے احتجاج کیا وہ وہی لیڈرشپ ہی تباہ کرتی ہے انسانوں کو۔ لوگ تو بڑے سادہ لو ہوتے ہیں، بھولے بھالے، قیادت ان کو ہلاک کر دیتی ہے، لیڈرشپ اپنی دکان چلانے کے لیے ان کو تباہ کر دیتی ہے۔ لہذا فقال الملأ الذين كفروا من قومه، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے سرداروں نے کہا، کیا کہا؟ ما هذا الا بشر مثلكم، لوگوں کو مخاطب کر کے کہا دیکھو یہ تمہاری طرح ایک انسان ہی تو ہے، یہ بھی تو ایک خاندان میں پیدا ہوئے۔ لازمی بات ہے حضرت نوح علیہ السلام کا نسب نامہ بڑا اونچا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے جو بڑے چہیتے صاحبزادے ہوئے تھے حضرت شیس، ان کے بیٹوں میں ایک حضرت ادریس ہوئے تھے، انہی کی نسل سے حضرت نوح علیہ السلام ہوئے تھے۔ تو نسب تو بڑا اچھا تھا لیکن تھے تو ایک ہی خاندان کے، ایک ہی کنبے کے۔ لہذا حضرت نوح علیہ السلام کے سلسلے میں کہا یہ بھی تو تمہاری طرح ایک انسان ہے، یہ بھی تو انہوں نے بھی تو نکاح کیا ہے، ان کے بھی تو بچے ہیں، ان کو بھی تو بھوک لگتی ہے، یہ بھی تو بازار جاتے ہیں، یہ بھی بیمار ہوتے ہیں، یہ بھی پریشان ہوتے ہیں، تو یہ تمہاری طرح ایک بشر ہیں، اگر تمہاری طرح ایک بشر ہیں تو یہ نبوت و رسالت کا جو انہوں نے چکر چلایا، نعوذ باللہ، یہ جو الفاظ انہوں نے تعبیر کیے ہوں گے کہ بلا وجہ جو اعلان کر رہے ہیں نبوت کا، رسالت کا، اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے یرید ان یتفضل علیکم، تم پر اپنی فضیلت جھاڑنا چاہتے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ الزام ڈرا حضرت نوح علیہ السلام پر، اور یہی الزام سارے رسولوں اور نبیوں پر اپنے اپنے زمانے میں لگایا گیا کہ یہ ان کا شخصی ایجنڈا ہے، یہ اپنے لیے، اپنی لیڈرشپ کے لیے، اپنے فائدے کے لیے، اپنی قیادت کے لیے نبوت و رسالت کا اعلان کر رہے ہیں۔ یرید ان یتفضل علیکم، یہ اپنی فضیلت تم پر جمانا چاہتے ہیں۔ اور اگر وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً، اللہ کو اگر رسولی بھیجنا ہوتا تو فرشتے کو کیوں نہیں بھیجا؟ ایک بات کہ یہ ایک انسان ہے اور اپنی فضیلت جھاڑنا چاہتے ہیں، نعوذ باللہ۔ دوسری بات، دوسرا اعتراض ان مشرکوں نے کیا کیا کہ اگر ضرورت ہوتی تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتا۔ تیسری بات کیا کہی؟ ما سمعنا بهذا في آبائنا الاولین، ہمارے آبا و اجداد نے نبی اور رسول کا کبھی کوئی ذکر ہی نہیں کیا، کوئی انٹروڈکشن نہیں کرایا، تعارف نہیں کرایا، تو ہم نے اپنے پرکھوں سے سنا ہی نہیں، تو ہم کیوں بلیو کریں؟ آگے اور انہوں نے اعتراضات کیے، لیکن اس سے پہلے، آگے بڑھنے سے پہلے یہ میں بتا دوں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کبھی بھی اپنی فضیلت چھاڑنے کی کوشش نہیں کرتے تھے۔ ان کا عالم یہ ہوتا کہ وہ مسکینوں کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، ان کا عالم یہ ہوتا کہ جس چیز کی دعوت دیتے سب سے پہلے اس پر خود عمل پیرا ہوتے۔ جب وہ یہ کہتے کہ اللہ کے دربار میں سب بستہ کھڑے ہو جاؤ تو خود اپنے غریب ساتھیوں کے ساتھ اللہ کے دربار میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ ان کا عالم یہ ہوتا کہ خود بھوکے رہتے اپنے ساتھیوں کو کھلاتے۔ ان کا عالم یہ ہوتا کہ خود تکلیف اٹھاتے، دوسروں کی آرام کا خیال کرتے۔ ان کے اندر وہ گنسن ہوئے ہی نہیں کرتے تھے کہ خود کھا پی کے آرام سے لیٹ جائیں اور دوسروں کو مشقت میں ڈال دیں۔ یہ کوئی لیڈرشپ کا جذبہ ہی نہیں بلکہ سراسر خدمت ہوتی تھی، اگر ہم اس کو خدمت کے الفاظ سے تعبیر کریں۔ لازمی بات یہ خدمت نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک ڈیوٹی ہوتی تھی، لیکن لوگوں نے اعتراضات کیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ذریعے سے سیدھے سادھے لوگ وہ غافل ہو جاتے ہیں، بھٹک جاتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ اللہ نے رسول بنا کر فرشتوں کو کیوں نہیں بھیجا؟ اللہ تعالیٰ سورۃ الفرقان میں صاف ارشاد فرماتا روئے زمین پر اگر فرشتے چلتے پھرتے تو ہم فرشتے کو رسول بناتے ہیں۔ زمین پہ تو حضرت انسان چل رہے ہیں، فرشتوں کو ہم رسول بنا کر بھیجیں تو تم کیا کہو گے کہ فرشتوں کو تو بھوک نہیں لگتی، یہ تو نورانی مخلوق ہے، یہ تو نافرمانی نہیں کر سکتے، یہ تو بیمار نہیں ہوتے، تو پھر لازمی بات ہے کہ ہمارے لیے نمونہ کیوں، ہم ان کی کیوں اطاعت کریں، فرما برداری کریں، ان کو کیوں ہم آئیڈیل بنائیں؟ آج ہم سے اگر مطالبہ کیا جائے کہ جنوں جیسی زندگی گزارو تو ہم کیا کہیں گے؟ جن وہ تو ہم کو نظر نہیں آتے، وہ کیا کھاتے ہم کو نہیں معلوم، وہ کیا پیتے ہم کو نہیں معلوم، وہ سوتے بھی ہیں کہ نہیں سوتے، ان کے بچے ہوتے بھی ہیں کہ نہیں ہوتے، ساری چیزوں سے ہم واقف، ان کی دنیا کائنات ہی الگ ہے،
تو ہم ان کی طرح زندگی کیسے گزاریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ اگر یہ ارشاد فرماتا فرشتے کی طرح تم رہو، تو لازمی بات ہے سب سے بڑا اعتراض انسان یہی کرتا ہے کہ ہم فرشتے کی طرح کیسے رہ سکتے ہیں؟ ان کے تو خواہشات ہی نہیں ہیں، نافرمانی ہی نہیں کر سکتے، بھوکی نہیں لگتی. تو لازمی بات ہے اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ زمین پر انسان بستے ہیں، انسانوں کو ہم رسول بنائیں گے. اللہ تعالیٰ کا فیصلہ. تو وہ اس میں جھوٹے تھے کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے حضرت ادریس علیہ السلام گزر چکے تھے، اور حضرت ادریس علیہ السلام سے پہلے حضرت آدم گزر چکے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے، صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا حضرت آدم نبی تھے؟ تو فرمایا نام نبی مکلم، وہ نبی تھے جن پر اللہ کے کلام نازل ہوتا تھا، وحی آتی تھی، وہ نبی تھے. تو نبوت تو معروف تھی، حضرت آدم کی بھی ان کو معلوم تھی، حضرت ادریس کی بھی معلوم تھی. تو یہ انہوں نے جو کہا کہ ہم نے اپنے پچھلوں میں نبوت کا تذکرہ نہیں سنا، یہ سراسر جھوٹ تھا. اس کے آگے انہوں نے جو چوتھی بات کہی وہ دراصل اعتراض نہیں تھا بلکہ ایک بہت بڑا دھوکہ تھا اور لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش تھی. ان ہوا الا رجل بہ جنۃ، کہا یہ شخص مجنون ہے، یہ شخص مجنون ہے. یہ سارے رسولوں اور نبیوں کے ساتھ یہ لوگ کہا کرتے تھے. اور کیوں کہتے تھے اس کا سبب ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا تو انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم ہمیشہ اپنی ڈیوٹی یاد رکھتے تھے، لہذا ہر موقع پہ دعوت توحید دیتے. تو یہ کہا کرتے تھے ارے یہ تو خبتی ہے، ان کے اوپر ایک خبت سوار ہو گیا، شادی میں بھی یہی دین کی بات کر رہے ہیں، موت کے موقع پہ بھی یہی دین کی بات کر رہے ہیں، خوشی میں بھی یہی کر رہے ہیں، سیلیبریشن پہ بھی یہی دعوت دے رہی ہیں. ایک خبتی ہو گئے ہیں، جنون سا سوار ہو گیا، ایک ہی بات ریپیٹ کرتے رہتے ہیں. ان معنوں میں وہ کہا کرتے تھے مجنون. لہذا کہا ان هو الا رجل بہ جنۃ، یہ ایک ایسے شخص ہیں جن پر جنون کا اثر ہے. اور آگے چل کے انتہائی بدتمیزی کے ساتھ کہا فتربصوا به حتی حین، انتظار کرو تھوڑے دنوں کے بعد بھر جائے گا، قصہ ختم ہو جائے گا. نعوذ باللہ، کچھ دنوں بعد ان کا قصہ ختم ہو جائے گا. اب حضرت نوح علیہ السلام اپنی جانب سے کوئی کوتاہی کیے بغیر دعوت دیتے چلے جا رہے ہیں، جس کا سورہ ہود میں بھی اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا، جس کا اشارہ سورۃ الشعراء میں بھی آپ کو ملے گا، اور جس کا اشارہ آپ کو سورہ نوح میں بھی ملے گا کہ حضرت نوح علیہ السلام بغیر تھکے ہیں کہ اللہ کی دعوت دے رہے ہیں. اور اس کے بعد سے وقت گزرتا چلا گیا، بڑی مدت ہو گئی، اور اتنی بڑی مدت کے 950 سال کا عرصہ گزرتا جا رہا ہے. حضرت نوح علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ نتیجہ ہے کہ برآمد ہی نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود میں ارشاد فرمایا فما آمن بہ الا قلیل، تھوڑے سے لوگوں نے ایمان قبول کیا. اور تھوڑے سے لوگوں کی تفسیر کرتے ہوئے روایت میں آتا ہے کہ کل 80 لوگ تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا. 900 سالہ کوشش کے بعد 80 لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت قبول کی. حضرت نوح علیہ السلام نے جب یہ دعوت حق پیش کی تو جن لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی صدا پر لبیک کہا، ان میں سے بعض بیچارے بہت غریب تھے، مزدور، لیبر جن کو کہتے ہیں آپ. یہ مزدور پیشہ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھتے، حضرت نوح علیہ السلام سے تربیت حاصل کرتے، حضرت نوح علیہ السلام ان کو نصیحت کرتے، ان کی تربیت فرماتے. تو پھر ان لوگوں نے ایک نیا شوشہ چھوڑا اور کہا کہ یہ جو آپ کے اطراف و اکناف، یہ لیبر قسم کے لوگ، نچلے طبقے کے لوگ جو جمع ہو گئے، آپ ان کو بھگائیے تو ہم آ کے بیٹھیں گے، آپ کے پاس بات سنیں گے. حضرت نوح علیہ السلام کے دل میں ایک خیال آیا یا نہیں آیا یہ تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے صاف ارشاد فرمایا اس کی آپ کو اجازت نہیں. چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے اعلان کیا کہ میں ہرگز ان کو دھتکار نہیں سکتا، میں ان کو ہٹا نہیں سکتا. اگر میں ان کو دھتکار دوں تو میں اللہ کو منہ نہیں دکھا سکتا ہوں، لہذا یہ نہیں ہو سکتا. یہ رہیں گے، یہ اپنا کام کریں گے، آپ آئیے، آپ کو اسلام قبول کرنا ہے قبول کیجئے، ورنہ آپ پھر اپنے برے انجام تک پہنچیے. یہ وقت گزرتا چلا گیا اور ان کا ظلم بڑھتا چلا گیا، اور پھر غریب لوگوں کو ستاتے رہے، اور جنہوں نے ایمان قبول کیا ان کے لیے دائرے زندگی تنگ کرتے رہے، یہاں تک کہ
بڑی مدت گزر گئی اور حضرت نوح علیہ السلام جب مایوس ہو گئے تو قال رب انصرنی بما کذبون، اب دعا کی حضرت نوح علیہ السلام نے اور کہا پروردگار میری آپ مدد کیجئے، رب انصرنی بما کذبون، یہ تو جھٹلا رہے ہیں اس سلسلے میں، ان کے جھٹلانے کی وجہ سے جن پریشانیوں سے جن مسائل سے میں دوچار ہو رہا ہوں پروردگار اب آپ میری مدد کیجئے۔ اور یہاں بڑی مختصر دعا اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی تفصیل کر دی کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ پروردگار میں آپ میری مدد فرمائیں، اور ان کا عالم یہ کہ انکار بڑھتا جا رہا ہے، انکار میں شدید ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور ان کا عالم یہ کہ ستا رہے ہیں اور مصیبت پہ مصیبت کر رہے ہیں، پروردگار ان میں سے کسی کو آپ زندہ نہ چھوڑیے، ختم کر دیجئے، ان کو قصہ ختم کیجئے، زمین کو شرک سے اللہ پاک کر دیجئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا دعا کرنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی، فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، وہی آئی حضرت نوح علیہ السلام کے پاس، ان کے اصنع الفلک، اب آپ کشتی بنائیں، بِأَعْيُنِنَا، ہماری نگرانی میں، کہا اللہ تعالیٰ نے آپ ہماری نگرانی میں کشتی بنائیں، وہ وحینا، اور وحی کی روشنی میں، ہم جو وحی بھیج رہے ہیں اس وحی کی روشنی میں آپ کشتی بنائیں۔ لہذا وحی آئی اور وحی کی بنیاد پر درخت کاٹے گئے، اور جب جنگل کے درخت کاٹے جا رہے ہیں اور بڑے بڑے تنے جب منتقل ہو رہے ہیں، ایک جگہ جمع کیے جا رہے ہیں، خوب شور مچایا منکروں نے، یہ کیا ہو گیا، جنگل کیوں کاٹا جا رہا ہے، نوح تم لکڑہارے کب سے بن گئے، تم یہ کام کیوں تم نے شروع کر دیا۔ اس کے بعد اب درخت چھلے جا رہے ہیں، ان کے تختے بنائے جا رہے ہیں، اور ان لوگوں کا عالم یہ مذاق اڑا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کارپینٹر بن گئے اب تم، اور کارپینٹروں کے ساتھ بیٹھتے بیٹھتے اب تم بھی وہی بن گئے، ہم کہتے تھے تم سے کہ تم ان لوگوں کی صحبت میں نہ بیٹھو، لیکن تم نے ہماری بات نہیں مانی، دیکھو دھیرے دھیرے مذاق اڑاتے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ آپ خاموش رہیں اور آپ اپنا کام کرتے رہیں، اور آپ کو اس بات کی اجازت نہیں کہ آپ ان سے الجھ جائیں۔ لہذا حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھی خاموشی کے ساتھ کشتی بناتے چلے گئے، بڑی زبردست کشتی بن گئی، اور کشتی ہے کہ خشکی پر ٹھہری ہوئی ہے۔ اب حضرت نوح علیہ السلام کا بڑا مذاق اڑایا گیا، بڑی روایتیں ہیں، کشتی میں گندگی کر دی گئی، بڑی مصیبتیں ہوئی، کسی طرح اس کو صاف کیا گیا، ان چیزوں کا چونکہ بہت زیادہ حدیث میں صحیح روایتوں میں تذکرہ نہیں ہے، اسی لیے میں سب کو چھوڑتے ہوئے یہاں ایک بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا، جب ہمارا فیصلہ آ گیا، فیصلہ کیا آیا، وَفَارَتْ تَنُّورُ، کہ اچانک تندور وہ پانی سے ابل پڑا۔ یہ کون سا تندور تھا؟ ایک تشریح تو یہی کی گئی کہ کوئی تندور تھا جس میں سے پانی نکلنے لگا، لیکن بہت سارے مفسرین نے یہ بیان کیا کہ دراصل ایک غریب خاتون تھی جو بہت ضعیف تھی اور حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان رکھتی تھی، اور وہ بیچاری ضعیف خاتون، ان کا جو گزر اوقات کا ذریعہ تھا، ذریعہ معاش، وہ ایک تندور تھا جس میں وہ لوگوں کو روٹی سیک سیک کے دیا کرتی تھی، اور جب روٹی سیک کر روٹی پکا کر دے دیتی تو اس سے جو اجرت ملتی اس سے وہ اپنا پیٹ پالتی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لانے کی پاداش میں حضرت نوح پر ایمان کیوں قبول کیا، اس نے یہ کہہ کر منکرین نے، مشرکین نے ان کے تندور کو توڑ دیا، توڑ کر بیکار کر دیا، وہ بیچاری بے روزگار ہو گئی۔ اور آپ اندازہ لگائیے اس زمانے میں، یہ وہ زمانہ نہیں ہے کہ گورنمنٹ اسکالرشپ دے، وظیفہ دے، اب لازمی بات ہے ایک تنہا ذریعہ آمدنی تھا، اب دوبارہ وہ اس پوزیشن میں نہیں کہ تندور بنا سکے، لہذا بڑی پریشانی کے ساتھ مصیبتوں سے دوچار ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اے نوح اسی تندور پر آپ نگاہ رکھیے، جب وہ تندور بڑھیا کا تندور ابل پڑے پانی سے تو بس اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ گیا، سمجھ لیجئے فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَتْ التَّنُّورُ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، تو آپ فوراً ہر جوڑے، ہر مخلوق کا ایک ایک جوڑا لے لے، لہذا ہر دو صنف یعنی میل فیمیل یہ لینے کا حکم ہوا، اور کہا وَأَهْلَكَ، اب سارے ایمان والوں کو بھی لے لیں، إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ، ہاں جن کے بارے میں میرا فیصلہ صادر ہو چکا ہے ان میں سے آپ کسی کو بھی نہیں لیں گے۔ ایمان والوں کو لینا ہے اور ایمان سے محروم کسی کو بھی نہیں بٹھانا ہے۔
لہذا حضرت نوح علیہ السلام نے ایمان والوں کو سوار کیا اور حضرت نوح علیہ السلام نے یہ مخلوق کے ایک ایک جوڑے کو ساتھ لے لیا اور پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، کسی اہل کفر کے سلسلے میں آپ ہم سے دعا نہیں کریں گے، سب کو غرق ہونا ہے، ڈوبنا ہے۔ لہذا عجیب و غریب واقعہ ہوا کہ حضرت نوح علیہ السلام کا جب طوفان آیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک ایسی عورت جو حضرت نوح علیہ السلام کی بڑی مخالف تھی، کفر پر ڈٹی ہوئی تھی، اس کا ایک شیرخوار بچہ تھا، گود میں بچہ تھا، وہ پہاڑ پر چڑھ گئی، لیکن پانی ہے کہ دھیرے دھیرے بڑھتا چلا جا رہا ہے، تو آخر میں اس نے اپنے بچے کو اپنے دونوں ہاتھوں سے اٹھا لیا کہ میں خود چاہے ڈوب جاؤں لیکن بچہ بچا رہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ایسا تھا کہ وہ بھی ڈوبی، اس کا بچہ بھی ڈوبا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر کسی بھی کافر پر اللہ تعالیٰ رحم فرماتا تو وہ زندہ رہ جاتا اور پھر حضرت نوح علیہ السلام کی دعا پوری نہ ہوتی۔ لہذا ایسا عالمگیر طوفان آیا کہ یہاں سے وہاں تک پانی ہی پانی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ کشتی پر سوار ہو کر دعا کریں، کشتی سے اترتے ہوئے دعا کریں۔ لہذا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا کہ کافروں کے سلسلے میں، ظالموں کے سلسلے میں آپ کو دعا کی اجازت نہیں ہے۔ إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، سب کو ڈوبنا ہے، اللہ کا فیصلہ ہے۔ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ، جب آپ اور سارے ایمان والے ساتھی کشتی پر سوار ہو جائیں تو اس وقت آپ دعا کیجئے۔ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اور کہیے کہ اللہ کا شکر ہے، الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، جس نے ہم کو ظالموں سے نجات دی۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی پر سوار ہو گئے، سارے ایمان والے ساتھیوں کو ساتھ لے لیا اور کہا بسم اللہ مجریہا و مرساہا، اللہ کے نام سے اب اس کشتی کا چلنا ہے، اللہ کے نام سے اس کشتی کا لنگر انداز ہونا ہے۔ کشتی چل پڑی۔ اللہ تعالیٰ سورہ ہود میں ارشاد فرماتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے 4 صاحبزادوں میں سے 3 تو ایمان والے تھے، حام، یافس اور سام، اور ایک کنعان تھے جنہوں نے اسلام نہیں قبول کیا تھا اور جو حضرت نوح علیہ السلام کی مخالفت میں چل رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ 3 ایمان والے صاحبزادے تو کشتی میں سوار ہو چکے تھے، لیکن جو ایمان سے محروم وہ کشتی میں ان کو سوار ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، آپ کو اجازت نہیں ہے اہل کفر کے سلسلے میں مجھ سے کچھ آپ مطالبہ کریں، مجھ سے آپ گفتگو کریں، دعا کریں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کا لڑکا وہ کشتی میں سوار نہیں ہوا، اس کو بلاتے رہے لیکن اس نے بات نہیں مانی۔ سورہ ہود میں بہت تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا کہ وہ جب پہاڑ پر چڑھنے لگا تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ ایمان قبول کر لو، آ جاؤ کشتی پہ سوار ہو جاؤ۔ اس نے جواب دیا کہ میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، یعصمنی من الماء، اور یہ پہاڑ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ حضرت نوح نے کہا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، عقل سے کام لو، آج کوئی نہیں بچانے والا ہے سوائے اللہ کے، لہٰذا اسلام قبول کرو، توبہ کرو، آ جاؤ۔ لیکن اس نے بات نہیں مانی اور بحث کی حضرت نوح علیہ السلام سے۔ ابھی یہ گفتگو چل ہی رہی تھی کہ وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، پانی کی ایک لہر آئی، ایک موج آئی، وہ ڈوب گیا، ختم ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو اپنی آنکھوں سے ڈوبتا ہوا دیکھا، اس کو اپنی آنکھوں سے مرتا ہوا دیکھا۔ لہذا جب حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی جودی پہاڑی پر لگ گئی اور پہاڑ سے اتر پڑے نیچے زمین پر تو دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے نوح، ہمارا آپ کا وعدہ ہو چکا ہے، وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اہل کفر کے سلسلے میں آپ دعا نہیں کریں گے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا إِنَّهُ مِنْ أَهْلِكَ، اے اللہ وہ میرے بال بچوں میں سے تھا، میرے کنبے میں سے تھا، جو ہونا تھا ہو گیا، آپ اس کو معاف فرما دیجیے۔ کہا إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، آپ کے کنبے میں سے نہیں ہے، إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ، وہ نیکوکاروں میں سے نہیں ہے، لہذا اس کو نبی کے خاندان میں نہیں شمار کیا جائے گا۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو متنبہ کیا کہ انی اعوذک ان تسأل ما لیس لک بہ علم، اے نوح آپ جس چیز کا علم نہیں اس کا مطالبہ مت کیجئے، اس کو تباہ ہونا ہے، ہلاک ہونا ہے، برباد ہونا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے سلسلے میں یہ آیا۔ آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے میں ان کے والد کا تذکرہ آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے جا چکے،
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معمول تھا کہ وہ اپنے والد کے لیے خیر کی، بھلائی کی، اچھی دعائیں کرتے تھے. لیکن ایک دن ایک وحی آئی، فرشتہ نمودار ہوا اور اس نے کہا کہ آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ اپنے والد کے سلسلے میں دعائیں خیر کریں. تو پوچھا کیوں؟ کہا آج ان کی شرک پہ وفات ہو گئی، شرک پہ وہ مر گئے، اور آپ ان کے سلسلے میں کوئی دعا نہیں کر سکتے، استغفار نہیں کر سکتے. تو رو پڑے حضرت ابراہیم علیہ السلام. لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر کبھی دعائے مغفرت نہیں کی اپنے والد کے لیے. اس کے بعد سے پھر حضرت ابراہیم نے اپنے والد کے لیے کبھی دعائے مغفرت نہیں کی. جب اللہ کا حکم آ گیا تو پھر حکم الہی ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی تردد نہیں. تو کتنا اللہ تعالیٰ نے ان رسولوں کو کیسی آزمائش سے گزارا. سوچئے کہ کہیں اولاد کے سلسلے میں دعا نہیں کی جا سکی، کہیں والد کے سلسلے میں دعا نہیں کی جا سکی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی والدہ کی قبر پر پہنچے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، روتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے ماں، میں چاہتا ہوں آپ کے لیے دعائیں مغفرت کروں مگر اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت نہیں ہے، کیونکہ وہ اصحاب فترہ میں سے تھی. ان کا معاملہ کیا ہونے والا ہے بس وہ اللہ جانتا ہے. نبی اور رسول کو حکم ہے کہ اصحاب فترہ کے لیے دعا نہ کرے، لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا نہیں کی. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس دین کی دولت سے بلا مطالبہ کوئی ہم نے ڈیوائن نہیں کیا تھا، درخواست اس کے دربار میں پیش نہیں کی تھی، لیکن مولا نے ہم کو دین کی نعمت سے ایسا مالا مال کیا کہ الحمدللہ اگلے بھی دین پر، پچھلے بھی دین پر، کہ ہم اپنے پچھلوں کے لیے دعا مغفرت کر لیں، اپنے اگلوں کے لیے، آنے والوں کے لیے ہدایت کی دعا کر لیں. کتنی بڑی نعمت ہے. اس نعمت کی حفاظت، اور اس نعمت کی حفاظت اس معنوں میں کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ ملی ہوئی ہدایت اس کے قدردانی ہو، اس کے قدردانی ہو. ایسا نہ ہو یہ اللہ تعالیٰ ہدایتوں سے ہم کو محروم کر دے، توفیق سے محروم کر دے. اس پہ ہم ثابت قدم رہیں اور اس کی قدردانی کریں، اس پر عمل پیرا ہوں. حضرت نوح علیہ السلام یہ کہتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ یہ کہتے رہیے الحمدللہ الذی نجانا من القوم الظالمین، کہ تعریف ہے اس پروردگار کی، اس اللہ تعالیٰ کی جس نے نجات دی ہم کو ظالموں سے. اور اس کے بعد پھر دھیرے دھیرے یہ کشتی چلتی رہی یہاں تک کہ سینکڑوں کلومیٹر کا اس کشتی نے فاصلہ طے کیا. حضرت نوح علیہ السلام جہاں بھی تھے بہرحال وہاں سے کشتی چلی. کہتے ہیں مکہ مکرمہ پہنچی اور حرم کا طواف کیا، جو کہ حرم اس وقت نہیں تھا، لیکن اس چبوترے کا طواف کشتی نے کیا 7 مرتبہ. پھر چلتے چلتے ترکی کے شمال میں جبل ارارات ہے، جیسے آپ کے نارتھ میں ہمالیہ کا سلسلہ ہے، ویسے ہی ایک بہت لمبا پہاڑوں کا سلسلہ ہے جو روس کے درمیان تک پہنچ گیا، جس کو جبل ارارات کہتے ہیں. انہی جبل ارارات کی ایک چوٹی کا نام ہے جودی. اس جودی پہاڑی سے جا کے یہ کشتی لگی اور پھر اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم آیا کہ اے نوح، ہمارا فیصلہ پورا ہو چکا ہے، عذاب الہی مکمل ہو چکا اور سارے منکرین ختم ہو چکے، اب آپ پہاڑ پر اتر سکتے ہیں. جس کی چوٹی سے ایک کشتی لگی ہوئی ہے وہاں آپ اتر سکتے ہیں. لہذا حضرت نوح کو حکم ہوا کہ آپ کہیں وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا، اے اللہ بابرکت جگہ ہم کو نازل فرما، بابرکت جگہ ہم کو اترنے کا موقع عنایت فرما. وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، بے شک آپ بہترین اتارنے والے اور بہترین منزل مقصود تک پہنچانے والے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام جودی پہاڑی پر اترے اور وہیں پورا کنبہ انسانی اترا اور پھر دھیرے دھیرے وہاں سے نسل انسانی کا سلسلہ چل پڑا. بالخصوص حضرت نوح علیہ السلام کے 3 صاحبزادوں سے یہ نسل انسانی ترقی کرتی چلی گئی، جس میں ایک حام ہے، دوسرے سام ہے، تیسرے یافس ہے. ہم سب کو جو ایشین نیشنز ہیں ان کو سامی نسلیں کہتے ہیں، سیمنٹک جنریشنز. تو یہ ہم سب سامی نسلیں کہلاتے ہیں. اور حام وہ ہیں جو عام طور پر نائجیرین اور سودان وغیرہ کے ہوتے ہیں جو بلیک ہوتے ہیں. اور یافس کے بارے میں کہا گیا یہ چائنا، جاپان اور یورپین ہوتے ہیں. واللہ عالم. یہ تاریخی رجحانات ہیں، یہ حقائق نہیں ہے، فیکٹس نہیں ہے، رجحانات ہے، مورخین کے خیالات ہیں.
गर्ज ये कि ये इंसानी कुंबा फिर आबाद हुआ और इन फी ज़ालिका लआयात, और इस वाक़े में बड़ी निशानियां हैं, बहुत निशानियां हैं। और उन निशानियों में एक ये है वो इन कुन्ना लमुब्तलीन, के इंसानों हम तुम्हारा इम्तिहान लेते हैं। जैसे हजरत नूह अलैहिस्सलाम आजमाइश से गुजरे, तुम भी आजमाइश से गुजरते रहोगे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का सफीना जैसे मंजिल मकसूद तक पहुंचा, इसी तरह तुम्हारा भी सफीने हयात मंजिल मकसूद तक पहुंचेगा। जिस तरह हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती बिलाखिर फतेह याब होकर लंगर अंदाज हुई, इसी तरह अगर तुम साबित कदम रहो तो तुम्हारी जिंदगी की कश्ती भी लंगर अंदाज होगी। लेकिन ये अल्लाह ताला की आजमाइशें हैं जो हयात इंसानी के साथ अल्लाह ताला ने तय फरमा दी। बिलखुसूस जबकि ईमान का दावा होता है तो फिर अल्लाह ताला जरूर आजमाता है। दावा नहीं होगा तो लाज़मी बात है आजमाइश की जरूरत नहीं, लेकिन दावा होगा तो फिर आजमाइश होगी। और आजमाइश को अल्लाह ताला ने, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि कश्ती से ताबीर किया। हमारी और आपकी जिंदगी कश्ती की मानिंद है जो पानी में चलती चली जा रही है। कभी कभी ये भंवर में फंसती है, मसाइल आते हैं, कभी आसमान से पानी बरसता है, कभी गर्दाब में जा फंसती है, कभी कभी ये हवाएं मुखालिफ सिम से चलती है तो चलने में बड़ी मुश्किल होती है। ये सारी आजमाइशें हमारी और आपकी जिंदगी में आती है। लाजमी बात है कि अल्लाह ताला के नेक बंदे इन आजमाइशों में अल्लाह ताला को याद रखते हैं, और जो अल्लाह ताला से ताल्लुक नहीं रखते, ईमान से महरूम है, इन आजमाइशों में भी वो गैरुल्लाह को पुकारते रहते हैं। ये सबसे बड़ा इम्तिहान है। लिहाजा जब कभी आजमाइश आए तो गैरुल्लाह की तरफ भागने की हरगिज कोशिश नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला की मदद होगी। तदबीर इंसान इख्तियार करे, लेकिन तदबीर पर तवक्कुल न करे, भरोसा न करे। ये है भरोसा बस अल्लाह ताला की जात पर। बीमारियों में, मुसीबतों में, जहाँ ईमान कमजोर होता है, कोई बीमारी आई, इधर उधर भाग रहे हैं, अल्लाह को छोड़कर कहाँ जाओगे? अल्लाह को छोड़कर कहाँ जाओगे? जिनके पास तुम भाग रहे हो वो अदना मखलूक है अल्लाह ताला की, वो कमजोर मखलूक है। वो जब बीमार होते थे तो अल्लाह ताला को पुकारते थे। जिस वली के बारे में तुम तसव्वुर कर रहे हो कि वहां जाने के बाद तुमको वहां शिफा मिलेगी, तो वली तो वली है ना। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं, जो लाजमी बात है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो औलुल आज़मी मिनर रसूल, रसूलों में से भी इमामत के दर्जे पर फायज हैं। वली तो उनके पैरों की खाक भी नहीं है। बड़े से बड़ा वली हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पैरों की खाक के बराबर नहीं है। वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं, मौला जब बीमार होता हूँ तो आपके सिवा कौन शिफा देता है? मैं बीमार होता हूँ तो अल्लाह आप शिफा देते हैं, तो कोई वली किसी को क्या शिफा देगा? वो खुद अपनी शिफा के लिए बड़ा मोहताज होता था, अल्लाह ताला से मांगता था। लोग दूर दूर सफर करके जाते हैं और सैकड़ों किलोमीटर सफर करके जाते हैं, कभी कभी रास्ते ही पे मर भी जाते हैं। तो शिर्क के रास्ते पे मौत हुई, सोचने की जरूरत है। तो शिफा अल्लाह ताला के हाथ में। लोग समझते हैं मुख्तलिफ आस्थानों पर जाने से मन्नतें पूरी होंगी और मोहब्बतें वहां जाके कामयाब हो जाएगी, जहाँ शादी चाहते हैं वहां शादी हो जाएगी और गर्ज और उनका मकसद ये पूरा होगा। वो ये नहीं सोचते कि वो आस्थाने वाले वो खुद अपनी मंजिल के लिए, अपनी गर्ज के लिए अल्लाह ताला के मोहताज थे। इतने मोहताज थे कि वो रात में मौला के दरबार में सुबह नाश्ते के लिए दुआ करते थे। इतने वो जरूरतमंद थे कि वो दाने दाने के लिए अल्लाह ताला से दुआ करते थे, गिड़गिड़ाते थे, रोते थे, आज तुमको कैसे देंगे। लिहाजा ये अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि देखो तुम्हारी जिंदगी का सफीना गलत रुख पर न चले। जब कभी तुम पर कोई मुसीबत आ जाए, आजमाइश आ जाए, तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की तरह तो बस अल्लाह से जो उसी से मांगो, वही तुम्हारी फरियाद रसी करेगा, वो तुम्हारी मदद करेगा, वो तुमको मुसीबतों से नजात देगा, वो तुम्हारी तिजारत में तुमको कामयाबी देगा, वो अगर तुमको औलाद नहीं है औलाद देगा, वो अगर तुम किसी इम्तिहान में कामयाब नहीं हो रहे हो तो कामयाब करेगा, वो अगर तुम्हारे ऊपर कोई आजमाइश आई हुई है, बंदिश आई हुई है, दूर नहीं हो रही है, जिसको तुम समझते हो आसिफ है, तो वो दूर करेगा। और वो तुम्हारी बेटियों की निकाह के असबाब पैदा करेगा, वो तुम्हारी बीमारी से तुमको शिफा देगा। लिहाजा तुम उससे मांगो, और जब उससे मांगोगे तो फिर तुम्हारी कश्ती ये सही
لنگر انداز ہوگی، منزل تک پہنچے گی، اور پھر اس کے بعد سے یہ نسل انسانی کا سفر جاری رہے گا، جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد یہ نسل انسانی کا سفر جاری رہا، ثم انشأنا من بعدہم قرنا آخرین، پھر ہم نے ایک نئی نسل آباد کر لی، دھیرے دھیرے انسان نے پھر دنیا کو آباد کرنا شروع کیا، بڑی اللہ تعالیٰ نے برکت دی۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، وہ تو خیر کا منبع ہے، اس کی ذات تو برکت کا سورس ہے ہی، لہذا بڑی برکت ہوئی اور پھیلتے پھولتے چلے گئے اور دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہے ہیں، اور یہاں تک کہ وہ سینکڑوں کلومیٹر کے علاقے بلکہ سینکڑوں میلوں کے علاقے کو انہوں نے آباد کرنا شروع کیا۔ اب دوری شروع ہوئی حضرت نوح علیہ السلام کی رسالت و نبوت سے، ہر دو قسم کی دوری، زمانے کی بھی دوری ہوتی چلی گئی، امتداد زمانے کی وجہ سے، وقت کے دور ہونے کی وجہ سے، اور مکان کی دوری بھی ہوتی چلی گئی کہ حضرت نوح علیہ السلام کا جو مرکز تھا وہاں سے لوگ دور دور سفر کر کے آباد ہوتے چلے جا رہے ہیں، لہذا پھر ابلیس نے بہکایا، پھر ابلیس نے راہ راست سے ہٹایا، صراط مستقیم سے ہٹایا، فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، اللہ تعالیٰ نے بھی رسولوں کو بھیجا، رسولوں نے پھر وہی دعوت دی، یعنی عبد اللہ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، وہی تنہا تنہا تمہارا مالک ہے، أَفَلَا تَتَّقُونَ، اس کے غضب سے بچو۔ پھر وہی نتیجے برآمد ہوئے اور پھر اللہ کے ویسے ہی فیصلے آئے، لیکن الگ الگ شکل میں، لہذا اللہ تعالیٰ نے آنے والے رکوع میں اور بھی امتوں کا تذکرہ فرمایا، لیکن زیادہ تفصیل کے ساتھ نہیں، بہت اختصار کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون کا نام لے کر ذکر کیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اشارے پر اللہ تعالیٰ نے ان نبیوں کے تذکرے کو ختم فرمایا، اور ساری انسانیت کی ہدایت کس میں ہے اس کا پھر تذکرہ فرمایا۔ انشاءاللہ وہ آیتیں آئیں گی اور اس کی وضاحت آپ کی خدمت میں رکھی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔